صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام، شورائے اسلام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ دوستان محترم، رفیقان اہل سنت، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان، فقید المثال تاریخی جلسہ، جس کا عنوان ہے تحفظ عقائد، وہ یاد سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں ہمارے ممبئی عظماء کے موقر علماء کرام، سادات کرام اور بین الاقوامی شہرت رکھنے والے شورائے اسلام بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ کسی مدرسے کی جانب سے رکھا گیا ایک عظیم الشان جلسہ ہے، جس کی آج جلسہ دستار بندی بھی ہے۔ اس میں علماء کرام کو عناوین کے تحت گفتگو کا پابند کیا گیا ہے، اور مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، ٹاپک دیا گیا ہے، اس کا عنوان ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک امام مہدی کا تصور کیا ہے۔ امام مہدی کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ دوستان محترم، آپ نے قرب قیامت ہونے والے فتنے اور اس کے تعلق سے قرب قیامت جو علامات ظاہر ہونے والی ہیں، چیدہ وقتوں میں علماء کرام سے سماعت کیا ہوگا۔ آج کی اس نشست میں خاص امام مہدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے اور بعمر 40 سال آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور 23 سال تک سینہ اطہر پہ قرآن اترتا رہا اور صحابہ کی تربیت ہوتی رہی، حضور علیہ السلام ایک کامل مکمل ضابطۂ حیات، دین، شریعت اس امت کے حوالے کر کے اپنے رب کے حضور تشریف لے گئے۔ سرکار نے رب کے عطا کیے ہوئے علم غیب سے امت کو قیامت تک آنے والے فتنوں اور حالات اور واقعات سے متعلق پہلے ہی ارشاد فرما دیا۔
کہ قرب قیامت کیا کیا معاملات پیش آنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ صحیح ستہ، صحیحین اور دیگر کتب حدیث کو پڑھیں گے تو قیامت کے قریب قریب کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں اس میں صاف لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی تو لوگوں سے امانت اٹھا دی جائے گی، لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، بچہ اپنے باپ کو اور ماں کو خاطر میں نہ لا کر اپنی عورت کا غلام ہو کر رہ جائے گا۔ وَالزَّهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد کا یہ حال ہوگا کہ لوگ مسجدوں میں چلائیں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قوم کا جو فاسق آدمی ہے وہ لیڈر بنا پھرے گا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمَ أَرْذَلَهُمْ، قومی ارذلہم، جو نیچ آدمی ہوگا اس کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا۔ قیامت سے قریب غرض کے بہت سی تبدیلیاں رونما ہوگی، بہت سے فتنے اٹھیں گے، امت فرقوں کا شکار ہو جائے گی، تفرقے کا شکار ہو جائے گی، اور جب پوری دنیا میں کفر کا غلبہ ہوگا، شرک کا تسلط ہوگا، لوگ اللہ سے اپنے تعلق کو توڑیں گے، ہر جگہ فتنے اٹھیں گے، اور اس طریقے سے دین کا مذاق اڑایا جائے گا۔ غرض کے ہر جگہ آپ کو فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ اس دور میں چند شخصیات اللہ کی جانب سے اس امت کے حال پر رحم کھانے کے لیے بھیجی جائیں گی۔ ان میں دو شخصیتیں ہیں، ایک امام مہدی بھی ہے اور ایک جناب عیسیٰ ابن مریم بھی ہے، جو دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر چوتھے آسمان پر جو اٹھائے گئے ہیں وہاں سے تشریف لے کر آئیں گے۔ حضرت مہدی کا آنا طے ہے۔ آج کا یہ عنوان رکھ کر ان لوگوں نے اس لیے بھی بہت اچھا کیا کہ جیسے آج کل علامہ بننے کا، مولانا بننے کا، مفتی بننے کا ایک حیضہ پھوٹا ہوا ہے، ایک مجدد بننے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، مہدیت کے دعوے دار بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور اب تک کئی لوگوں نے دعویٰ کر لیا ہے کہ وہ مہدی ہے جس کا حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت سے قریب مہدی آئیں گے اور امت میں امان قائم کریں گے، بدعات کا خاتمہ کریں گے، سنت کا احیاء فرمائیں گے، وہ مہدی ہم لوگ ہیں۔ کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کئی لوگوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت سے قریب عیسیٰ بن مریم بھی تشریف لائیں گے۔ یاد رکھے، مہدی الگ شخصیت ہے، مسیحی الگ شخصیت ہے، یہ دونوں ضم نہیں ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ کردار ہیں۔ امام مہدی کون ہے؟ حدیث پاک جو صحیح حدیث ہے کہ آپ کی پیدائش مدینے میں ہو، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کا نام میرے نام پر ہوگا، محمد یا احمد نام ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ اور حضرت رفیع الدین دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ 40 سال کی عمر وہ گزاریں گے، اور جب وہ خانہ کعبہ میں آئیں گے تو اس وقت پوری دنیا میں ظلم پھیل چکا ہوگا، شرک کا دور دورہ ہوگا، کفر کی ہوائیں چل رہی ہوگی، لا دینیت اور بد مذہبیت کا غلبہ ہوگا۔ امام مہدی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اولیاء کی ایک جماعت جن کو ابدال کہا جاتا ہے وہ انہیں پہچان لیں گے، ان کے قریب آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے خلیفہ، آپ ہمیں بیعت میں قبول کر لیں، آپ ہماری بیعت کریں۔ امام مہدی انکار کریں گے کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ اچانک غیب سے ندا آئے گی، ہذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اور تمام اولیاء آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں گے۔ امام مہدی کی جب بیعت ہوگی تو اس کے بعد دنیا سے کفر کا خاتمہ ہوگا، شرک کا خاتمہ ہوگا، اور ہر طرف اسلام کا دور دورہ ہوگا، اور اس طرح خوشحالی آئے گی، لوگ اس طرح فارغ البال ہو جائیں گے کہ کوئی بھی مفلوق الحال نہیں رہے گا۔ امام مہدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، بعض لوگ ان کو علیہ السلام کہتے ہیں۔
یاد رہے اہل سنت کے مذہب میں انبیاء و ملائکہ کے بعد کسی بھی بشر کے لیے علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے۔ امام مہدی پیدا ہونے والے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں نے مہدی کو پیدا کر دیا، کسی نے غائب کر دیا، کسی نے کہا وہ انتقال کر گئے، کسی نے کہا ابھی ریسنٹلی مہدی پیدا ہو کر گئے، اور ابھی ریسنٹلی اسپین میں ایک شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ پیدا ہو کر چلے گئے وہ شیعوں کی جماعت ہے، کہ جن کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو گئے۔ امام حسن عسکری کے بیٹے محمد بن حسن عسکری، جن کی وفات ہجری 265 میں ہوئی، اور شیعوں کے عقیدے کے مطابق وہ غائب ہو گئے، اور ایسے غائب ہو گئے عراق کی غار کے اندر کہ لاکھ خدائی پر بھی ان کا وہ 12واں امام باہر نہیں آ رہا ہے جسے وہ مہدی کہتے ہیں۔ یاد رکھو حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو غیب سے ندا آئیں گی، ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ لیکن شیعہ جسے امام مہدی کہہ رہے ہیں وہ شیعوں کے 12ویں امام اہل سنت کے عظیم بزرگ امام محمد بن حسن عسکری ہے، جو ہجری 265 میں وصال کر گئے، وفات پا گئے۔ شیعہ انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہی کے پاس 40 پارے والا قرآن ہے، اور قرآن کی سائز کیا ہے؟ 70 گز کا، کھول دو تو 120 گز کا، مطلب پڑھنے کے لیے آپ کو موٹر سائیکل پہ جانا پڑے گا، اتنا لمبا قرآن، اور اس میں 70,000 آیتیں، جبکہ اصل قرآن میں 6,666 آیتیں۔ تو خیر، شیعوں کا عقیدہ مہدویت حدیث سے میل نہیں کھاتا ہے، فرمان رسول سے میل نہیں کھاتا ہے، لہٰذا اسے ریجیکٹ۔ اب اس کے بعد کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، سعید جون پوری نے بھی کیا۔ حیدرآباد اور علاقہ دکن میں باقاعدہ مہدوی فرقہ ہے جو اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک سمجھتے۔ پھر جب انگریزوں کے منحوس قدم ہندوستان میں پڑے اور اس نے دیکھا کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد زندہ ہے اور مسلمان ہمیں کھدیڑنے کے لیے تیار ہے، اور جہاد کی فرضیت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، اب ایسا کیا میں شگوفہ چھوڑوں کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکل جائے؟ ایمانداری سے بتاؤ، یاد تاج الشریعہ کانفرنس میں آنے والوں، اگر کسی مسجد کا مولانا یا عام مدرس یا علامہ فقیہ مفتی کہتا جہاد منسوخ ہے تو کوئی مانتا؟ نہیں مانتا۔ چونکہ جہاد کی فرضیت قرآن سے ہے اور حدیث متواترہ سے ہے، تو انگریز نے بڑا دماغ لگایا، کیوں نہ نبی کی بات کاٹنے کے لیے نبی پیدا کروں، لیکن ڈائریکٹ نبی نہیں بنایا جائے گا، پہلے اس سے چھوٹے موٹے دعوے کروائے جائیں گے۔ پہلے عالم ہونے کا دعویٰ، فقیہ ہونے کا دعویٰ، مجدد ہونے کا دعویٰ، مہدی ہونے کا دعویٰ، پھر مسیح بن مریم ہونے کا دعویٰ، پھر نبی ہونے کا دعویٰ، پھر تمام نبیوں کے مجموعہ ہونے کا دعویٰ۔ اور اتنا بڑا خبیث مرزا غلام احمد قادیانی جو امام حسین کے بارے میں کہتا حسین جیسے کئی معاذ اللہ میری جیب میں رہتے ہیں اور کربلا میرا روز آنا جانا ہے۔ اب جب اس نے دعوی مہدویت کیا تو علماء نے وہیں سے اس کا رد شروع کیا، لیکن اسے قرار نہیں آیا، چونکہ اسے انگریزوں کے مشن کے مطابق نبی بن کر جہاد کو منسوخ کرنا تھا۔ اچھا، اس کے نبی بننے سے پہلے پلان تیار کیا گیا، زمین ہموار کی گئی، گیٹ کھولا گیا، اور یہ کام خباثتوں کے خمیر دیوبندی جماعت کے سریل امیر ملا قاسم نانوتوی نے اپنی چھوٹی سی کتاب تحذیر الناس میں کیا۔ 3 جگہ ختم نبوت کا انکار کیا اور لکھا حضور کے بعد اگر نیا نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ آج جو لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا نے عبارت کو بدل کر
علماء حرمین کے سامنے پیش کیا. یہ کلیم حنفی رضوی علماء کی موجودگی میں بمبئی کے تمام دیوبندیوں کو اور یہاں سے لے کے سہارنپور تک کے دیوبندیوں کو چیلنج مناظرہ دیتا ہے. اگر اعلیٰ حضرت نے عبارت کو بدلا ہے تو تم بھی اردو جانتے ہو, میں بھی اردو جانتا ہوں, یہ مجمع اردو جانتا ہے. میں ثابت کر دوں گا تحذیر الناس میں ایک جگہ نہیں 3 جگہ حضور کے خاتم ہونے کا انکار مولوی قاسم نانوتوی نے کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مناظر اہل سنت, آمد حضور قائد ملت, آمد شہزادہ قائد ملت. زندہ باد. اچھا, جب اس نے کہا نبی پیدا ہو سکتا ہے تو پنجاب میں پیدا ہو گیا. پنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور عجیب و غریب نبوت ہے مرزا کی. مرزا کی نبوت کون سی معلوم ہے؟ عطائی نبوت, امتی نبی. ایک طرف سے امتی, دوسرے طرف سے نبی. کہ میں نے حضور سے اتنی محبت کی, اتنی خدمت کی کہ حضور نے مجھے اپنے سینے اطہر سے لگا کر نبی بنا دیا. کان کھول کے سن لو کہ حضور کی آمد مبارک کے بعد سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا. اب قیامت تک 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان میں عبداللہ کے لال کے بعد, آمنہ کے در یتیم کے بعد کوئی بھی شخص بحیثیت نبی چاہے عطائی ہو, چاہے بروزی ہو, چاہے ذلی ہو, چاہے خطائی ہو, چاہے ایک پہلو سے امتی ایک پہلو سے نبی ہو, کسی معنی کے لحاظ سے نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ متفقہ عقیدہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جیسے ایک شخص نے محل تعمیر کیا اور ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی اور آخری اینٹ لگا دی, محل کو مکمل کیا. آدم آئے, عیسیٰ آئے, نوح آئے, شیش آئے, ابراہیم آئے, انبیاء آتے رہے, محل نبوت کو تعمیر کرتے رہے. ایک اینٹ کی جگہ جب باقی تھی تو مجھے رکھ دیا گیا. اب میں نے محل نبوت کو مکمل کر دیا گیا, محل نبوت کو مکمل کر دیا. اب کسی کے نبی ہونے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اب یہ ایسا خبیث مرزا غلام احمد قادیانی جس پہ 3 بھاشا میں وہی اترتی تھی, اور اس کا وہی لکھنے والا بھی ایک ہندو لڑکا تھا, اور یہ خود کہتا میں انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہوں, اور میں نے انگریزی سرکار کے حمایت میں 55 الماری بھر کر کتابیں لکھی, 55 الماری بھر کی, اور میں اللہ کا نبی ہوں. آج اس کے ماننے والے بھی دنیا میں پھیل رہے ہیں, تیزی سے پھیل رہے ہیں. آج ان کا ترجمہ قرآن ممبئی میں کئی سنیوں کے گھر پہ. اس لیے ہم کہتے ہیں گھر میں کوئی بھی دینی کتاب لاؤ, پہلے محلے کے امام سے اس کی تصدیق کرا لو. اللہ کے بندے, یہ ترجمہ قرآن صحیح ہے کہ نہیں, یہ حدیث کی کتاب, دین کی کتاب درست ہے کہ نہیں ہے. کوئی بھی لٹریچر دین کے نام پہ گھر میں مت لاؤ, ورنہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی. اب مرزا کہتا میں نبی ہوں. ایک نقطے پر آپ غور کریں کہ حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش, ہر ایک کا نام مفرد ہے, سنگل ہے, سنگل نام ہے. آدم, نوح, شیش, ابراہیم, یعقوب, اسماعیل, یونس, زکریا, موسیٰ, عیسیٰ, ہارون, سب کا نام سنگل ہے. اس دلندر کے 3 نام ہیں. مرزا غلام احمد, ذرا غور کریں, انبیاء پر کتابیں نازل ہوتی ہے. یہ منحوس اعظم, پگلے اعظم عالم خود کتابیں لکھتا ہے. انبیاء کتاب لکھتے نہیں ہیں. انبیاء پہ کتاب, ارے بولو بھائی, کیا ڈھیڑ بن کے بیٹھے ہو یار, نازل ہوتی ہے. اچھا, قادیانی ممبئی میں بھی پیر پسار رہے ہیں. ان سے کہنا یہ بتاؤ کہ جب آمنہ کے لال ام ہانی کے گھر سے نکل کر مسجد حرام میں گئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے, اس کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے. یہاں تک کا انکار کوئی نہیں کرتا. جب آپ مسجد اقصیٰ میں گئے تو جو آپ سے پہلے کے انبیاء تھے وہ صف باندھے پیچھے کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے, آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک. تو اس وقت مرزا کہاں تھا؟ ارے مسجد اقصیٰ کے بیت الخلاء میں تھا. کہاں تھا؟
کوئی آیا ہے کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، دارالعلوم اشرفیہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ بیٹھ جائیں، بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلم۔ ماشاءاللہ علماء کی آمد ہو رہی ہے، اور ان قریب آپ سلطان اسلام قاضی القضات فی الہند حضور پرنور مفتی حضرت رضا خان قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی زیارت کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس نے بھی دعوی مہدویت کیا، حالانکہ حدیث پاک میں ہے جب امام مہدی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے غیب سے ندا آئے گی، تو یہ جتنے مہدویت کے دعوے کرنے والے ہیں، کیا ان کے آنے کے بعد کفر چھڑ گیا، اسلام کا غلبہ ہوا، امن کا دورہ ہوا، شانتی بحال ہوئی؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تکے کہ چند لوگوں نے ان کو مانا اور یہ مر کے مٹی میں مل گئے، جیسے مرزا کذاب جو اپنے لیے دعوی مہدویت بھی کرتا ہے اور دعوی مسیحیت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے مہدی اور مسیح ایک شخصیت ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب امام مہدی بیت المقدس میں جائیں گے، آپ مسجد اقصی میں جائیں گے تو جناب عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ بن مریم انکار کریں گے نہیں۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ رسول اللہ کا بیٹا آپ کی آل پاک سے پیدا ہونے والا مہدی ہماری امامت کرے۔ آپ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر ہماری امامت کریں۔ تو معلوم پڑا عیسیٰ مسیح الگ شخصیت ہے، مہدی الگ شخصیت ہے، دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا ہے۔ مرزا نے دونوں ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مسیح بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں، اور معاذ اللہ میں تمام انبیاء کا مجمع بھی ہوں۔ سنی مسلمانوں کان کھول کے سن لو، اس دور پرفتن میں انٹرنیٹ کی معرفت سے بھی بہت سے فتنے آ رہے ہیں۔ جو لوگ موبائل کے مادھیم سے دین سیکھتے ہیں اچھا لگتا ہے، دوسری ریل سن لی وہ اچھی لگی، تیسرا ویڈیو دیکھ لیا، گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی۔ سوچو پاکستان میں 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھا ہوا ایک انجینئر، آج دنیا میں اس کے لاکھوں فالوورز ہیں۔ کیوں؟ اسی موبائل کے ذریعے دین سیکھنے کا نتیجہ ہے۔ علماء کی مبارک جماعت موجود ہے، ان کے رابطے میں رہیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہیے۔ میں اخیر بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ میں نے عرض کیا فتنے بہت اٹھ رہے ہیں اور عجیب عجیب پاجامہ لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ ایک صاحب جن کو مناظرے کا بہت شوق چل رہا تھا، چند دن پہلے میری قیام گاہ پہ آئے انگریزی سوٹ بوٹ میں، اور آپ کو معلوم ہے ان لوگوں کو میں جھیلتا رہتا ہوں۔ آنے کے بعد لوگ ان کو پکڑ کے لائے، بولے انہوں نے محلے بھر کا جینا حرام کیا، روزانہ مناظرے کی بات کرتے، تو ہم نے کہا چلو مفتی کلیم حنفی کے پاس تمہارا سارا چربا نکال دیں گے۔ آنے کے بعد بول رہا ہوں، بتا رہا ہوں، آنے کے بعد بولے وہ سی پن کا چارجر ہے کیا؟ میں نے کہا کیوں؟ بولے میری بیٹری ڈاؤن ہونے والی ہے، سارا علمی خزانہ اسی میں تو ہے۔ بتاؤ گوگل کا مقلد اگر ایک دن کے لیے انٹرنیٹ کی سروس بند ہو جائے تو یہ جتنے غیر مقلد ہیں گوگل سے استفادہ کرنے والے، یہ سب کے سب یتیم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا چلو سی پن کا چارجر دیتا ہوں۔ بولے وائی فائی ہے کیا؟ میں نے کہا اچھا وائی فائی بھی ہمارا ہی؟ بولے ہاں وائی فائی بھی آپ کا، وائی فائی بھی دے دیے۔ تو اس کے بعد نکالے 2 4 5 حدیث، تو میں نے قاعدے سے ان کو سمجھایا۔ بولے ایسا ہے، جہاں تک میری بات ہے تو شاید میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں، میں اپنے کسی بڑے کو لے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا بڑے کو نہیں، ایک دم سڑے کو لے کر آپ بتا کب آئیں گے؟ تو بولے آپ مناظرے کی ڈیٹ دیجئے۔ دیکھیے لوگ کتنے قابل ہوتے ہیں، خود سے حدیث قرآن پڑھ کے بیڑا غرق کرنے والے۔ تو میں نے کاغذ پہ لکھا 1 اکتوبر۔ اب 1 بھی کھڑا آتا ہے اور اکتوبر اردو میں الف بھی کھڑا آتا ہے۔ اب جب میں نے 1 اکتوبر لکھا تو اس گدہ الذی خر دماغ بیدال کے بودم چغت گھامڑ اخبص النات چغت البخارا نے جب دیکھا تو بولتا مولانا یہ کیا لکھ دیا آپ نے 11 کبوتر؟ بولے 11ویں 12ویں نہیں چلیں گی، مناظرہ ہوگا مناظرہ۔ ارے ہم نے کہا گھامڑ وہ 11 کبوتر نہیں لکھا، 1 اکتوبر لکھا۔ اب بتاؤ جن کو ڈھنگ سے اردو پڑھنی نہ آتی وہ لوگ مناظرہ کریں گے؟ تو یہ جتنے فتنے ہیں ان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔
اگر آپ انٹرنیٹ سے دین سیکھ رہے ہیں تو جو مسلک اعلیٰ حضرت کے فالوورز علماء ہیں، مرکز کے وفادار، انہی کے بیان سنیے، انہی کے چینل یا انہی کے پیج سے آپ وابستہ رہیے، ورنہ یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور جب اس سے زیادہ فتنے اٹھیں گے تب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں وہ میری بیٹی فاطمہ کے نسل سے ہوگا، اور اس کے آنے کے بعد دنیا میں سنت کا احیاء ہوگا، بدعات کا خاتمہ ہوگا، دین کا غلبہ ہوگا۔ جناب عیسیٰ ان کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے، وہ 7 سال حکومت ادا فرمائیں گے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی۔ اور پھر کبھی آپ کے سامنے آنے کا موقع ہوا تو اس موضوع پہ بالتفصیل اپنی بات رکھوں گا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، حضرت نے بڑی ہی مدلل گفتگو فرمائی، ہمارے فکر و اعتقاد کا